الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إنك لأحب أرض الله وخير أرض الله والله لولا أخرجت ما خرجت أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في مدنا وساعنا اللهم بارك لنا في ثمارنا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل حب المدينة كحبي مكة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبل يحبنا ونحبه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله تربة أرضنا بريقة باغنا يشفى سقيمنا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج کی گفتگو اور معروضات کا موضوع اور عنوان ہے دفاع وطن یا دفاع پاکستان۔ انسان مختلف شخصیات اور مختلف دھرتیوں اور زمینوں کا احسان مند ہوتا ہے۔
گویا یوں بھی کہہ سکتے ہو کہ ایک انسان پر مخلوقات میں جس کے احسانات ہیں، انسان کی تربیت میں، نشو و نما میں، اس کی بڑھوتی میں، اس کے بڑے ہونے میں، اس کے جوان ہونے میں، اس کی عزت میں، اس کے وقار میں، اس کے رزق میں، اس کے علم میں، اس کی عبادت میں، اس کے ایمان میں، جن جن چیزوں کا دخل ہے ان میں وطن سب سے بڑی چیز ہے۔ وہ دھرتی، جس دھرتی پر وہ پیدا ہوا، جس دھرتی پر وہ رہتا ہے، جس دھرتی سے اس کا روزگار متعلق ہے، جس دھرتی سے اس کی تعلیم متعلق ہے، جس دھرتی سے اس کا ایمان متعلق ہے، جس دھرتی سے اس کی عبادت متعلق ہے، جس دھرتی سے اس کا اللہ کے ساتھ تعلق متعلق ہے، وہ دھرتی انسان کی سب سے بڑی محسن دھرتی ہے۔ وہ زمین انسان کی سب سے بڑی محسن زمین ہے۔ ماں باپ کا اکرام، احترام اور خدمت فرض ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ دنیا میں وجود کا ذریعہ بنے، تربیت کا ذریعہ بنے، رہائش کا ذریعہ بنے، کھانے پینے، سونے جاگنے اور رہنے کا ذریعہ بنے۔ ہمارے ماں باپ نہ ہوتے تو ہم دنیا میں کیسے آتے؟ ماں باپ نے ہی انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، ماں باپ نے ہی بولنا سکھایا، ماں باپ نے ہی لباس پہننا سکھایا، ماں باپ نے ہی کھانا سکھایا، ماں باپ نے ہی پینا سکھایا، ماں باپ نے ہی علم سکھایا، ماں باپ نے ہی ادب سکھایا، ماں باپ نے ہی تعلیم دی۔ اس لیے ماں باپ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دھرتی میں سب سے بڑے محسن ہیں۔ اور قرآن کریم نے ان کے لیے دعا سکھائی اور ساتھ یہ فلسفہ بھی بتایا کہ ان کے لیے دعا کیوں کرتے ہو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ماں باپ دنیا میں ہو یا دنیا سے چلے جائیں، تو ان کا حلالی بیٹا ہے، فرما بردار بیٹا ہے، تو ان کے لیے یوں کہہ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، اے میرے روزی رساں اور اے میری عزتیں دینے والے اللہ، ارحمہما، میرے ابے اور میری امی پر، میرے باپ اور میری ماں پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا، تربیت کی، پرورش کی، کھلایا پلایا، بڑا کیا، جوان کر دیا عالم اسباب کے اندر۔ آج وہ بوڑھے ہیں، آج وہ دنیا میں نہیں، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، دعا کر رہا ہوں، آپ ان پہ رحم فرما دیجیے۔ کما ربیانی صغیرا، ماں باپ کے احسانات ہیں، اس لیے تم بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور ماں باپ انہوں نے اپنا سب کچھ تجھ پر قربان کیا، اس لیے اللہ نے اپنے حق کے بعد ماں باپ کے حق کو بیان کیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ،
رب ذوالجلال فرماتے ہیں میرا حق یہ ہے کہ شرک نہ کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، میرے حق کے ادا کر لینے کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو تاکید کی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھنا. تو ماں باپ کے احسانات ہیں، اس لیے ماں باپ کا حق بڑا ہے. استاد کے احسانات ہیں، اس لیے استاد کا حق بڑا ہے. استاد کے حقوق بھی اسلام نے دیے. تعلیم کو کاروبار بنانے والی دنیا کو کیا پتا کہ استاد کے حقوق کیا ہوتے ہیں؟ جنہوں نے علم کو بزنس اور کاروبار بنایا ہے، ان کے نزدیک تو استاد کو دھکے دینا بھی ٹھیک ہے، استاد کے خلاف سٹرائی کرنا بھی ٹھیک ہے، احتجاج کرنا بھی ٹھیک ہے. لیکن جو علم کو عبادت سمجھ کر آگے پہنچاتے ہیں، حضور علیہ السلام کی میراث سمجھ کر آگے پہنچاتے ہیں، انہیں استاد کی قدر کا پتہ ہے. تواضعوا لمن تعلمون منه، حضور علیہ السلام نے فرمایا جن سے پڑھتے ہو ان کے سامنے بچھ جاؤ، عاجزی اختیار کرو، تواضع اختیار کرو. اور یہ قدر اہل علم کو اساتذہ کی ہوتی ہے. وہ سفید ریش ہونے کے باوجود اپنے استاد کا جوتا اٹھانا اپنی دنیا کی معراج سمجھتے ہیں. ہمارے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نور اللہ مرقدہ حج پہ جانے لگے. استاذی حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ وصال فرما چکے تھے. استاذی کے گھر تشریف لے گئے. دیوبند میں حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ کا میں نے وہ گھر دیکھا ہے، اور حضرت کے نواسے کے بیٹے آج اس گھر میں رہتے ہیں. انہوں نے ہماری خاطر تواضع بھی کی، اللہ انہیں جزائے خیر. اپنے استاد جی کے گھر تشریف لے گئے اور استانی صاحبہ کو دروازے پہ کھڑے ہو کر پیغام بھیجا کہ استاد جی کا جوتا مجھے عنایت فرما دیں، استاد جی کا جوتا مجھے عنایت فرما دیں، حضرت نانوتوی کا جوتا مجھے مرحمت فرما دیں. استانی صاحبہ نے اپنے مرحوم شوہر جو معمولی شوہر نہیں تھے، حجت الاسلام والمسلمین، 1857 کی جنگ آزادی کے عظیم ہیرو، شاملی کی تحریک جہاد کے کمانڈر مولانا محمد قاسم نانوتوی جو دارالعلوم دیوبند کے بانی تھے نور اللہ مرقدہ، ان کا جوتا عطا فرمایا. تو حضرت شیخ الہند ایسے نہیں بن گئے استاد کی جوتیاں اٹھائے بغیر. حضرت شیخ الہند نے اپنے استاد کی جوتیاں اٹھا کر اپنے سر پہ رکھ لی اور بڑی دیر روتے رہے اور فرمایا استاد جی زندہ ہوتے تو دعائیں لے کے حج پہ جاتا، استاد جی دنیا میں نہیں ہے تو استاد جی کا جوتا ہی صحیح میرے سر کا تاج ہے. ہارون الرشید اسلامی تاریخ کا بہت بڑا خلیفہ، حکمران اور بادشاہ، علم دوست بادشاہ، اس نے اپنے 2 بیٹے ایک شیخ کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجے. وہ ان کے پاس پڑھتے تھے. ایک دن بادشاہ ہارون الرشید اپنے بچوں کے استاد کی خدمت میں
حاضر ہوا، آ کے کیا دیکھتا ہے کہ اس کا ایک بیٹا اپنے استاد کو وضو کروا رہا ہے، اور استاد صاحب وضو کر رہے ہیں لوٹے کے ساتھ، اور وضو کروانے والا کون ہے؟ بادشاہ کا بیٹا، کوئی افسر کا بیٹا بھی نہیں، ذمہ دار کا بیٹا بھی نہیں، اور بادشاہ بھی کوئی چھوٹا موٹا نہیں، آدھی دنیا سے زیادہ کا بادشاہ۔ عباسی دور حکومت میں، عباسی خلافت میں تو اسلام کہیں سے کہیں پہنچ چکا تھا۔ یہ وہ ہارون الرشید ہے جس کی جرت کا یہ عالم ہے کہ اس کو خط لکھا ایک نصرانی بادشاہ نے، اور اس خط میں لکھا کہ مجھ سے پہلے ہماری حکمران خاتون تھی، وہ آپ کو جزیہ دیا کرتی تھی، ٹیکس دیا کرتی تھی، وہ کمزور تھی، آج کے بعد ہم آپ کو ٹیکس نہیں دیں گے، باج نہیں دیں گے، آپ ہمارا لیا ہوا ٹیکس واپس کریں۔ اسے دھمکی دی تو ہارون رشید نے اسی خط کے پیچھے جواب لکھا۔ وہ جواب ایک سطری جواب ہے۔ آج ہمارے ملک میں ملک کی سرحدوں کو اور ملک کی معیشت کو خطرات لاحق ہیں، اس لیے اس موقع پر میں ہارون رشید کا وہ جرت مندانہ جواب نقل کر رہا ہوں اپنے حکمرانوں کے لیے۔ اس نے جواب میں کہا، السلام علی من اتبع الہدی، کافر کو السلام علیکم نہیں کہا جاتا، السلام علی من اتبع الہدی کہا جاتا ہے۔ مجھے آپ کا خط ملا، قد رأیت کتابک والجواب ما تراہ لا ما تقرأہ، مجھے آپ کا خط ملا، یمن الکافرہ، کافرہ عورت کے کافر خاتون کے بچے، مجھے تیرا خط ملا، اس کا جواب وہ نہیں جو تو پڑھے گا، اس کا جواب وہ ہوگا جو تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ خط واپس کیا اور ساتھ ایک لشکر بھیج دیا، جاؤ اس کو ٹھیک کر کے آؤ۔ یہ اسلامی حکومت کی برکات اور مسلم حکمرانوں کی جرت ہے۔ ٹھیک ہو گیا، عیسائی حاکم ٹھیک ہو گیا، تو وہ جب آیا تو دیکھا کہ بادشاہ کا بیٹا اپنے استاد کو وضو کرا رہا۔ آج کا دور تو نہیں کہ میڈیا والے پہنچ جاتے اور بریکنگ نیوز بن جاتی کہ استاد نے بچوں سے وضو کروانا شروع کر دیا، جھاڑو دلوانا شروع کر دیا۔ نہ شاگرد نہ دے جھاڑو، استاد دے۔ نواز شریف صاحب بھی خود دیتے ہیں نا جھاڑو۔ بادشاہ ناراض ہو گیا، بیٹے کے استاد سے بادشاہ ناراض ہو گیا، کہنے لگا آپ نے میرے بیٹے کی تربیت ٹھیک نہیں کی، آپ نے میرے بیٹے کی تربیت کا حق ادا نہیں کیا۔ بادشاہ نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا اس لیے کہ میرا بیٹا آپ کو وضو کروا رہا ہے، وہ آپ کے پاؤں پر پانی ڈال رہا ہے اور آپ خود اپنا پاؤں دھو رہے ہیں، آپ نے اس کی رعایت کی، اس کی صاحبزادگیت اور اس کے بادشاہ کے بیٹے ہونے کا خیال کیا۔ ادب یہ تھا، تربیت کا حق یہ تھا کہ یہ ایک ہاتھ کے ساتھ آپ کے پاؤں پر پانی ڈالتا اور دوسرے ہاتھ کے ساتھ آپ کے پاؤں کو صاف کرتا۔ استاد کی قدر ان لوگوں کو معلوم ہے، بات دور نکل گئی۔ تو ماں باپ کا احترام ان کے احسانات کی وجہ سے، استاد کا احترام استاد کے احسانات کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیوں، ذرا وطن اور دھرتی اور اپنی وطن کی زمین کے احسانات کو دیکھو۔ وطن وہ مبارک سرزمین ہے جس کا ہر لحظہ اپنے بیٹوں پر احسان ہی احسان ہے۔
ہم نے رہائش اختیار کی وطن کی زمین پر، ہم نے کھایا وطن کی سرزمین سے، اور ہمارا پاک وطن، ہمارا تو اناج بھی ہماری مٹی کا، ہمارا تو پانی بھی ہماری مٹی کا، ہماری تو ہوا، ہمیں ہوا اور آکسیجن ملی اپنے وطن کی مٹی کے درخت اور اپنے وطن کی مٹی کے جنگلات سے، اور ہمیں عزت ملی اپنے وطن کی برکت سے، ہمیں علم ملا اپنے وطن کی برکت سے، اور ہمیں جوانی ملی اپنے وطن سے، اور ہمیں کاروبار ملے اپنے وطن سے، اور ہمارے ملازموں کو نوکری ملی اپنے وطن سے، اور آپ کے بچوں کو جو کچھ ملا آپ کے وطن سے، اور اگر امن ملا تو وطن کی برکت سے، اور اگر مال کو تحفظ ملا تو وطن سے، جان کو تحفظ ملا تو وطن سے، گھر ملا تو وطن سے، عزت ملی تو وطن سے، آبرو ملی تو وطن سے، تحفظ ملا تو وطن سے، اور پھر ہمیں آگے اللہ نے جو کچھ عطا کیا وہ سرزمین کی وجہ سے، پاک سرزمین کی وجہ سے، وطن کی وجہ سے عطا کیا۔ وطن کے کتنے احسانات ہوں گے؟ دھرتی کے کتنے احسانات ہوں گے؟ اس زمین کے کتنے احسانات ہوں گے؟ آج ہم فخر سے کہتے ہیں ہم پاکستانی شہری ہیں، یہ ہمارا آئی ڈی کارڈ ہے، یہ ہمارا پاسپورٹ ہے۔ ہمیں جتنے حقوق ملتے ہیں وطن کی وجہ سے ملتے ہیں۔ آپ کی چوری ہو گئی، آپ نے پولیس کو بلایا، پولیس آ گئی، یہ میرا چور ہے۔ آپ کی کسی کے ساتھ لڑائی ہو گئی اور آپ پر کسی نے حملہ کر دیا، آپ زخمی ہو گئے، فوراً پولیس آ گئی، آپ کی حمایت میں آ گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس وطن کے ہیں، وطن کی پولیس آپ کی محافظ ہے، آپ اس وطن کے ہیں، وطن کی فوج آپ کی محافظ ہے۔ آپ نے اپنا گھر بنا لیا، کوئی آپ کی اجازت کے بغیر آپ کی چار دیواری میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ چار دیواری میں داخل ہوگا 452 دفعہ لگے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ گھر آپ کے وطن پر ہے، اور یہ وطن کا قانون ہے کہ کوئی آپ کے گھر میں آپ کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ آج اگر مسجد میں بیٹھے ہو تو یہ وطن کی برکت ہے، کوئی مدرسے میں موجود ہے تو یہ وطن کی برکت ہے، کسی کو کوئی ڈگری ملی ہے تو یہ وطن کی ڈگری ہے، اور کسی کو کوئی سند ملی ہے تو یہ وطن کی سند ہے۔ تو وطن وہ سرزمین ہے جو ماں کا درجہ رکھتی ہے، وطن وہ سرزمین ہے جو باپ کا درجہ رکھتی ہے، وطن وہ سرزمین ہے جو استاد کا درجہ رکھتی ہے، وطن وہ سرزمین ہے جو پڑوسی کا درجہ رکھتی ہے، وطن وہ سرزمین ہے جو سایہ بان اور چھت کی حیثیت رکھتی ہے، اور وطن وہ سرزمین ہے جو آدمی کے لیے سب کچھ کی حیثیت رکھتی ہے۔ وطن ہے تو سب کچھ ہے، وطن نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے اگر باپ کا حق ہے، ماں کا حق ہے، استاد کا حق ہے، شیخ اور پیر اور مرشد کا حق ہے، پڑوسی کا حق ہے، خدمت کرنے والے کا حق ہے، تو پھر وطن کا بھی حق ہے۔ اور وطن کے حقوق ان سب سے بڑھ کر، ابھی تو میں وہ حقوق بیان کر رہا ہوں وطن کے جو طبعی حقوق ہیں، وطن کے طبعی کمالات اور احسانات ہیں۔ اور آپ کا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان وہ عام وطن نہیں ہے، اس پہ میں آگے عرض کرتا ہوں کہ وہ کیسا وطن ہے۔ ہر دھرتی کا اپنے شہری پر احسان ہوتا ہے، ہر وطن کا احسان ہوتا ہے۔ اس لیے وطن کے حقوق ہیں، اور وہ حقوق وطن کی نمک حلالی ہے۔ ان حقوق کو ادا کرنا وطن سے نمک حلالی ہے، اور ان حقوق کو ادا نہ کرنا یہ اپنے وطن سے نمک حرامی ہے۔ جب سب کچھ وطن نے دیا،
جب دین وطن کی برکت سے ملا، دنیا وطن کی برکت سے ملی، عزت وطن کی برکت سے ملی، رزق وطن کی برکت سے ملا، گھر وطن کی برکت سے ملا، روزگار وطن کی برکت سے ملا، تو پھر جیسے اپنے گھر کا دفاع کرتے ہو ایسے وطن کا دفاع کرو، جیسے اپنی دکان کا دفاع کرتے ہو ایسے اپنے وطن کا دفاع کرو، جیسے اپنے کاروبار کا دفاع کرتے ہو ایسے اپنے وطن کا دفاع کرو، جیسے اپنے روزگار کے لیے وقت نکالتے ہو ایسے اپنے وطن کے لیے وقت نکالو، اور جیسے اپنی جان کو خطرہ ہے اور اپنی جان کے تحفظ کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہو، ایسے جب وطن کو خطرہ ہو تو وطن کے دفاع کے لیے سب کچھ کو قربان کر دو۔ یہ وطن کا حق ہے، یہ وطن کا حق ہے۔ وطن کی قدر ان سے پوچھو جو ملک سے باہر جاتے ہیں یا ملک سے باہر رہتے ہیں کہ اپنا وطن کتنا پیارا ہے، ان سے پوچھو۔ اور پھر آپ کا وطن وہ معمولی وطن نہیں، آپ کے وطن کے نام کا پہلا کلمہ آپ کو ایک پیغام دے رہا ہے۔ آپ کے بڑوں نے چاہے وہ آپ کے مذہبی طور پر بڑے ہوں یا سیاسی طور پر بڑے ہوں، اس وطن کا نام رکھا تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ پاکستان تیسرے نمبر پر ہے، نام کا پہلا جز اسلامی ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کون سا ملک میں اسلام ہے؟ باپ اگر بد اخلاق ہو، بد کردار ہو تو کیا بیٹا اس کو قتل کر دے؟ آپ بتائیں۔ اس کے باوجود آپ کا آئین اسلام کو پاکستان کا سرکاری مذہب قرار دیتا ہے، اس لیے اس کا نام بھی اسلامی ہے۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ اس دھرتی میں 2 ریاستیں ایسی ہیں جو اسلام کے نام پر بنی ہیں، بس کوئی تیسری ریاست اسلام کے نام پر نہیں بنی۔ معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، وہ سرزمین جہاں مکہ اور مدینہ ہے، وہ سرزمین جہاں حرمین شریفین ہیں، اس کا بھی نام کیا ہے؟ المملکۃ العربیۃ السعودیہ۔ بھلے وہاں ہمارا مرکز ہے، وہ اسلام کی خادم گورنمنٹ ہے، مسلمان اور حجاج کی خدمت گزار حکومت ہے، لیکن ان کی ریاست کے نام میں اسلام کا لفظ نہیں۔ آپ ذرا غور کریں، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، اور آپ کے ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ تو اسلام کے نام پر 2 ریاستیں مہاراج وجود میں آئیں۔ ایک آج سے 1427 سال پہلے، 1428 سال پہلے 2 جہاں کے سردار رحمت للعالمین حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ میں پہنچے اور صحابہ پہلے پہنچے، اور اس ہجرت کا آغاز اور تمہید محرم میں شروع ہو گئی تھی، جو اب چند دن کے بعد مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور آپ ربیع الاول میں مدینہ میں پہنچے، اور مدینہ میں پہنچ کر دنیا کی پہلی اسلامی سلطنت، اسلامی ریاست، اسلامی مملکت قائم فرمائی، جس ریاست کا نام مدینہ منورہ تھا۔
یثرب سے اس کا نام مدینہ پڑا، یا وہ اسلام کے نام پر ریاست بنی تھی، یا پھر 1947 میں 27 رمضان المبارک کی شب آپ کے آباء و اجداد نے اسلام کے نام پر ریاست بنائی تھی اور ببانگ دول یہ نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو یہ دنیا کی تاریخ میں دوسری اسلام کے نام پر ریاست بنی. تو یہ وطن بھی ہے اور اسلامی وطن ہے، یہ ریاست بھی ہے اور اسلامی ریاست ہے. اس کے حقوق اور بڑھ جاتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں وطن کے احسانات ہر پاکستانی پر ہیں. وہ لوگ غدار ہیں جو پاکستان میں رہ کر پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں. کھاتے پاکستان کا ہو، پیتے پاکستان کا ہو، پہنتے پاکستان کا ہو اور پینے بڑھاتے ہو پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ. تمہارا کھانا پینا پہننا رہنا سب پر لعنت برستی ہے. پاکستان میں رہ کر پاکستان توڑنے کی باتیں کرتے ہو، پاکستان میں رہ کر پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے ہو، پاکستان میں رہ کر پاکستان کے دشمنوں کے ایجنٹ بنتے ہو. تمہارے باپ دادا یہیں پلے، تم یہیں پلے، تمہارے باپ دادا نے پاکستان کو کھایا، تم نے پاکستان کو کھایا، تمہارے باپ دادوں نے لوٹا، تم نے لوٹا، اور آج لوٹ کر ملک کو توڑنے کی باتیں کرتے ہو. انڈیا سے دوستیاں لگاتے ہو، امریکہ کے مفادات کے لیے ملک کو نقصان پہنچاتے ہو، غیر ملکی تسلط نافذ کرنے کے لیے اپنے ملک کو بدنام کرتے ہو. تم سے بڑا نمک حرام کون ہوگا؟ تم سے بڑا غدار کون ہوگا؟ لیکن آج الٹی گنگا ہے، وفاداروں کو غدار اور غداروں کو وفادار بنایا جا رہا ہے. غداروں کو پروٹوکول دیا جاتا ہے اور وفاداروں کو جیلوں میں بھیجا جاتا ہے. ان کو دوسرے درجے کا شہری بنایا جا رہا ہے. وطن کے احسانات سب پر، لیکن پاکستان کے احسانات صرف پاکستانیوں پر نہیں، پورے عالم اسلام پر ہے. پورے عالم اسلام پر آپ کی دھرتی کے احسانات ہیں. مذہبی لحاظ سے احسانات ہیں، معاشی لحاظ سے احسانات ہیں، اقتصادی لحاظ سے احسانات ہیں، سیاسی لحاظ سے پاکستان کے پورے عالم اسلام پر احسانات ہیں. اور دنیا ان احسانات کو مانتی ہے. جس اسلامی ملک پر مشکل گھڑی آئی اس نے پاکستان کو بلایا، پاکستان وہاں پہنچا. میں ابھی مکہ مکرمہ میں تھا، مجھے ایک صاحب وہاں ملے، کہنے لگے کہ میں اس وقت میں بھی اور میرا والد بھی حرم میں تھے جب 35-40 سال پہلے حرم پہ قبضہ ہو گیا تھا. کچھ لوگوں نے بند کر دیے تھے، کعبے پر چڑھ گئے تھے، پولیس والوں کو قتل کر دیا تھا. اس نے کہا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پولیس والوں کی لاشیں پڑی ہوئی. کئی دن تک حرم بند رہا اور ان کا قبضہ رہا. بالآخر کیا ہوا؟ پاکستانی فوج سعودیہ میں گئی اور انہوں نے اپنی حکمت اور اپنی تدبیر کے ساتھ پانی میں کرنٹ چھوڑ کر ان سب باغیوں کو گرفتار کیا اور حرمین کو آزاد کرایا، حرم کو آزاد کرایا، سعودیہ کو گویا آزاد کروایا، پاکستان پہنچایا. آج بھی سعودیہ کی حفاظت اور پشت پر پاکستان کھڑا ہوا. حرمین کی پشت پر پاکستان موجود ہے. حرمین کی صفائی کرنے والوں سے لے کر سعودیہ کی فوج تک ہر جگہ آپ کو پاکستانی نظر آتا ہے، پاکستان نظر آتا ہے. گویا کہ پاکستان کی حیثیت مرکز کی ہے، قبلے کی ہے. پورے عالم اسلام کے لیے
روس چڑھ دوڑا تھا، وہ مذہب کا دشمن تھا، اس کو پاکستان نے روکا۔ آج امریکی ہمیں کچل رہے ہیں، یہ نمک حرام اور بے وفا ہیں، انہیں کچا روس کھا جاتا، امریکہ تک پہنچ جاتا اگر پاکستان روس کا راستہ نہ روکتا، اگر افغانستان کے راستے آنے والے روس کو پاکستان نہ روکتا تو آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ پوری دنیا کے لیے قربانی کا بکرا پاکستان بنا ہے۔ آج بھی دہشت گردی کی جنگ میں قربانی کا بکرا پاکستان کو بنا دیا گیا۔ ہم نہ 3 میں تھے نہ 13 میں، ہماری لڑائی ہی کوئی نہیں تھی، ہمارا سب کچھ لٹ گیا۔ پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جسے اللہ نے ایٹم بم عطا کیا، یہ پہلا اسلامی ملک ہے جس کے پاس ایٹم بم ہے، اور کسی 56 اسلامی ممالک میں سے کسی کے پاس ایٹم بم نہیں تھا، نہ ہے۔ یہ اعزاز اللہ نے پاکستان کو عطا کیا۔ پوری دنیا میں دین کی تبلیغ پاکستان کی برکت سے، پوری دنیا میں دین کی تعلیم پاکستان کی برکت سے، پوری دنیا میں قال اللہ وقال الرسول پاکستان کی برکت سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعزاز دیا ہے۔ گزشتہ سال شیخ خالد الغامدی امام کعبہ پاکستان تشریف لائے، وفاق المدارس نے لاہور میں انہیں عشائیہ دیا، میں بھی اس کے میزبانوں میں شامل تھا۔ تو آپ حیران ہوں گے، امام کعبہ نے جو وہاں تقریر کی تو اس تقریر کے آغاز میں کہا کہ میں وہ خوش قسمت ہوں کہ جس نے قرآن کریم ایک پاکستانی استاد سے پڑھا ہے۔ شیخ خالد غامدی کہنے لگے کہ میں نے قرآن کریم پاکستانی استاد سے پڑھا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ سعودیہ میں حرمین کے اکثر ائمہ، مکے اور مدینے کے اکثر امام، مسجد حرام اور مسجد نبوی کے اکثر امام قرآن میں شاگرد پاکستانی استادوں کے ہیں۔ آپ کے پاکستانی مدارس کا فیض مکہ میں بھی ہے، مدینہ میں بھی ہے، سارے کہو سبحان اللہ۔ یہ پاکستانی مدارس کا فیض ہے، انہیں قرآن پڑھانے والے آپ کے پاکستان کے قراء، پاکستان کے علماء، پاکستان کے اساتذہ۔ اور آپ کے پاکستان کے کتنے علماء ہیں جنہوں نے حدیث کی کتابیں لکھی، شروحات لکھی، تفسیر کی کتابیں لکھی، عربی کے اندر تفاسیر لکھی انہوں نے پاکستان میں۔ آج عالم عرب میں وہ چھپ رہی ہے اور انہیں پوری دنیا کے مسلمان اور خاص طور پر عرب پڑھ رہے ہیں۔ پاکستان قائد ہے عالم اسلام کا، لیڈر ہے عالم اسلام کا، صرف پاکستانیوں کا محسن نہیں، دنیا کا محسن ہے، اور خاص طور پر عالم اسلام کا محسن ہے۔ اور ایسے وطن کو بچانا، اس کی خدمت کرنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ عین ایمان ہے، عین ایمان ہے۔ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سبق ملتا ہے، وطن سے محبت کا، وطن کی خدمت کا، وطن کے دفاع کا، وطن کی عزت اور آبرو کا، اور وطن کی خیر خواہی کا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مقیم تھے 40 سال تک، 53 سال تک، زندگی کے 53 سال حضور نے کہاں گزارے؟ مکہ مکرمہ۔ اب آپ جب ہجرت کر کے جا رہے ہیں، مکہ سے نکل گئے، پیچھے مڑ کے دیکھا، بیت اللہ پہ نظر پڑی تو فرمانے لگے واللہ انک لخیر ارض اللہ، واللہ انک لاحق ارض اللہ، واللہ لولا اخرجت ما خرجت۔ اللہ کی قسم
تو کائنات کی دھرتیوں میں سب سے بہترین دھرتی ہے۔ اللہ کی قسم تو کائنات کی دھرتیوں میں سب سے زیادہ اللہ کو محبوب دھرتی ہے۔ اللہ کی قسم میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں کبھی تجھ سے نہ نکلتا، میں کبھی نہ نکلتا۔ اور پھر حضور علیہ السلام بجھے ہوئے دل کے ساتھ، پرنم آنکھوں کے ساتھ مکہ سے مدینہ منورہ کو روانہ ہوئے، اور جب مدینہ منورہ میں پہنچے حضور علیہ السلام تو دیکھا کہ میرے ساتھی اداس ہیں، پریشان ہیں، اور مدینہ کی آب و ہوا موافق نہیں آ رہی۔ حضرت بلال کو بخار آ گیا، حضرت ابو بکر کو بخار آ گیا۔ حضرت ابو بکر بیمار ہیں، اور شعر پڑھ لیں، کل امرئ مسبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ۔ صحیح بخاری میں شعر موجود، کل امرئ مسبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ۔ ہر آدمی اپنے گھر میں صبح کرتا ہے، والموت ادنی من شراک نعلہ، حالانکہ موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ ابو بکر وعکا، بخار زدہ ہیں اور موت کو یاد کر رہے ہیں۔ حضرت بلال بخار زدہ ہیں اور وہ بھی شعر پڑھ رہے ہیں، اور وہ مکہ کی وادیوں کو اور پہاڑوں کو یاد کر رہے ہیں۔ تو آپ کا دل بھی بھر آیا، آپ نے ہاتھ اٹھا لیے اللہ کے آگے، حضور نے ہاتھ اٹھا لیے۔ دیکھو وطن کے لیے حضور نے دعا فرمائی۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے تو پاکستان کے لیے دعا تو کرو۔ حضور نے وطن کے لیے دعا فرمائی۔ پہلی دعا آپ نے فرمایا اللہ مدینہ کی محبت مکہ کی محبت سے دگنی کر دے ہمارے دلوں، جتنی ہمیں مکہ سے محبت تھی اس کی دگنی محبت ہمیں مدینہ سے بجا، مدینہ کے ساتھ ہمیں اس سے دگنی محبت عطا فرما۔ اور ہو گئی محبت صحابہ کو مدینہ سے۔ حضور کو مدینہ سے کتنی محبت ہوئی کہ جب مکہ فتح ہو گیا 8 سال کے بعد، جب حضور مدینہ میں پہنچے 8 سال تک مکہ کافروں کے پاس رہا، 8 سال کے بعد مکہ فتح ہوا تو اب صحابہ کو، انصار کو، مدینہ کے باسیوں کو، مدینہ کی لوکل آبادی کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ مکہ تو فتح ہو گیا، حضور اپنے گھر میں رک جائیں گے، اپنے قبیلے میں رک جائیں گے، اپنی جائیداد میں رک جائیں گے، اپنے خاندان میں رک جائیں گے۔ دل دھک دھک کر رہا تھا، کانپ رہا تھا، ہر کسی کو یہ تشویش تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، ہم جوار رسول سے محروم ہو جائیں گے، رفاقت نبی سے محروم ہو جائیں گے، مدینے سے یہ اعزاز چھن جائے گا کہ اللہ کے نبی مدینہ چھوڑ دیں گے۔ فطری سی بات ہے، آدمی اگر کسی وجہ سے اپنا گھر بار چھوڑ کے جائے اور پھر اسے موقع ملے تو وہ گھر کو ترجیح دیتا ہے۔ تو چاہیے یہ تھا کہ آپ مکہ واپس آ جاتے، لیکن مکہ سے نکلے، غزوہ حنین ہوا، پھر غزوہ طائف ہوا، وہاں غنیمتیں تقسیم ہوئی تو کچھ لوگوں کو محسوس ہوا ہمیں غنیمتیں کم ملی، یہ لوگ مدینہ کے باسی تھے۔ تو میرے آقا نے اس احساس کو بھانپ لیا اور بھانپ کر خطبہ راستے میں ارشاد فرما دیا، ابھی سفر ختم نہیں ہوا، راستے میں ہی فرما دیا، فرمایا مدینے والو میں تمہیں چون دیتا ہوں، چن لو۔ تم یہ اس بات پہ خوش نہیں ہو کوئی اونٹ لے جائے، کوئی بکریاں لے جائے، اور مدینے والو تم اللہ کے نبی کو اپنے ساتھ لے جاؤ، کوئی غنیمت کی بکریاں لے جائے، کوئی غنیمت کے اونٹ لے جائے، اور مدینے والو تم محمد عربی کو ساتھ لے جاؤ۔ انصار میں کام خوش ہے، ہم خوش ہیں۔ حضور نے فرمایا میں مدینہ میں رہوں گا، باوجود ہے کہ مکہ فتح ہو گیا میں مدینہ میں رہوں گا، اور مدینہ میں تشریف لے آئے اور فرمایا میرا جینا مدینے میں، میرا مرنا مدینے میں، اور انصار میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرا اوج ہے، مدینہ کے لوگ وہ میرے ہیں، اور مدینے والوں سے محبت کرنا حب الانصار من الایمان وبغض حب الانصار ایمان وبغضهما نفاق۔ مدینہ کی لوگ انصار سے
محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے اور ان سے بغض رکھنا منافقت کی نشانی ہے۔ وطن سے پیار کیا، مدینے آ گئے، محبت کے لیے دعا کی، اللہ میرا وطن مجھے محبوب بنا دے، اور پھر ہر چیز کے لیے دعا کی۔ سنو، مدینہ وطن بنا تو مدینہ کے باغات کے لیے، پھلوں کے لیے دعا کی، اللہم بارک لنا فی ثمارنا۔ مدینے کا پھل کیا تھا اور کیا ہے؟ تم مدینے والے بیٹھے ہو، بولو بھائی، کھجور، اور کوئی پھل نہیں، نہ سیب ہے، نہ کیلے ہیں، نہ انگور ہیں، انار ہیں، سب کچھ ملتا ہے، لیکن مدینہ میں کھجور ہے۔ اللہ ہمارے پھلوں میں برکت دے۔ دنیا میں بڑی جگہ کھجور ہوتی ہے، آپ کی سندھ میں بھی کھجور ہوتی ہے، آپ کے اس خطے میں بھی کھجور ہوتی ہے، لیکن جو کھجور مدینہ میں ہے وہ دنیا میں کبھی نہیں۔ مکے کا زمزم اور مدینہ کا کھجور، دنیا کا کوئی مقام ایسا نہیں جہاں مکے کا زمزم نہ پہنچا ہو، مدینہ کی کھجور نہ پہنچے۔ مقام تو دور کی بات ہے، میرا تو اندازہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کا گھر ایسا نہیں جس میں زمزم کا پانی نہ ہو، جس میں حضور کے مدینہ کی کھجور نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضور کی دعا کی برکت ہے، اور پتہ نہیں کتنی قسمیں کھجور ہوں، 2-3 ریال سے لے کر 150 ریال تک کلو تک آپ کو کھجوریں مل جاتی ہیں۔ اتنی کھجور سے لے کر اتنی کھجور تک مدینہ میں ہر طرح کے آپ کو کھجور مل جاتی ہے۔ یہ حضور کی دعا کی برکت ہے۔ آپ نے اپنے وطن کے لیے ایک دعا یہ بھی فرمائی، اے اللہ وانقل حماہا الی جحفہ، مدینے میں جو وبا ہے، بخار کی وبا ہے، بیماری ہے، اس کو یہاں سے منتقل کر کے مقام جحفہ میں بھیج دے۔ اللہ نے اپنے حبیب کی دعا کو ایسا قبول فرمایا کہ مدینہ سے بخار، وبا کا نام و نشان مٹ گیا۔ صرف بخار اور وبا کا نام و نشان نہیں ملا، اللہ نے مدینہ کی مٹی کو شفا بنا دیا۔ جب کوئی بیمار ہو جاتا تو آپ اسے دم فرماتے، کیا کہتے ہیں؟ چٹکی مٹی کو اٹھاتے، کہتے بسم اللہ تربت ارزنا بریقت بعضنا یشفا سقیمنا، دم بھی فرما دیتے، کہتے بسم اللہ، اللہ آپ کے نام کی برکت، بتربت ارزنا، ہمارے مدینہ کی مٹی کی برکت، بریقت بعضنا، مجھ محمد عربی کے لعاب کی برکت، یشفا سقیمنا، آپ ہمارے بیمار کو شفا عطا کرتے۔ حضور یہ فرما کر دم کرتے، بیمار تندرست ہو جاتا، بیمار ٹھیک ہو جاتا۔ یہ حضور کی دعا کی برکت ہے کہ مدینہ کی ہوا میں شفا ہے۔ ہمارا تجربہ ہے، مدینہ کی ہوا میں بھی شفا ہے، مٹی میں بھی شفا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں مولانا محمد یعقوب نانوتوی بڑے مجذوب بزرگ عالم تھے، جو کہہ دیتے تھے اللہ پورا کر دیتا تھا۔ بڑے عجیب عجیب ان کی کتابوں میں واقعات لکھی۔ دارالعلوم دیوبند کے پہلے صدر مدرس تھے، حج پہ تشریف لے گئے، قافلے میں ایک شخص کا منہ سوج گیا، اس پہ ورم چڑھ گیا۔ قافلے والوں نے حضرت کو بتایا، حضرت نے فرمایا مدینہ میں آ کر اور کیا علاج کرو گے اور کیا دوائی لوگے، جاؤ۔ وہ زمانہ آج کی طرح نہیں تھا، پرانی بات ہے، سعودی حکومت سے پہلے کی بات ہے۔ روضہ اطہر کے پاس سے قالین ہٹا لو، جھاڑو دو، مٹی اکٹھی کرو، اس مٹی کا گارا بناؤ اور گارا بنا کر اس کے منہ پر لیپ کرو۔ قافلے والوں نے ایسے ہی کیا، منہ پر لیپ کیا، سوجن بھی ختم ہو گئی، بیماری بھی ختم ہو گئی۔ اللہ نے مدینہ کی مٹی کو ایسا شفا والا بنا دیا، ایسا شفا یاب فرما دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وطن کی مٹی سے پیار سکھایا۔ مدینہ میں سب سے بڑے پہاڑ کا نام ہے احد۔ آپ جب کبھی سفر پہ تشریف لے جاتے اور واپس آتے تو یہ احد دور سے نظر آتا۔
بھائی کہ استاد صاحب باہر چلے جائیں، یہ لڑکے مسجد کی بے ادبی کر رہے ہیں محلے دار. تو توجہ کریں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو احد کا پہاڑ نظر آتا تو آپ کیا فرماتے؟ اپنی سواری تیز کر لیتے، اونٹ پہ سوار ہوتے تو تیز کر لیتے اور جلدی جلدی مدینہ پہنچنے کی کوشش کرتے. ایسا پیار تھا وطن سے. اور پھر آپ نے اس احد پہاڑ کے بارے میں فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں. احد پہاڑ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم احد سے پیار کرتے ہیں. اور ایک دفعہ آپ اس پہاڑ پہ تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ ابو بکر بھی تھے، آپ کے ساتھ عمر بھی تھے، آپ کے ساتھ عثمان بھی تھے، تینوں خلفاء آپ کے ساتھ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر، عمر، عثمان جب اس پہاڑ کی دوش پر کھڑے ہوئے تو یہ خوشی سے جھومنے لگا، یوں جھومنے لگا، کانپنے لگا، اس پہ زلزلہ سا آ گیا. یہ بھول گیا کہ ادب کا تقاضا کیا ہے، خوشی سے جھومنے لگا. آپ نے پاؤں اس پر مارا، ایڑی ماری زور سے اور فرمایا اسکن یا احد ان علیک نبی و صدیق و شہیدان. او احد ادب، ٹھہر جا، جانتا نہیں تجھ پر ایک نبی سوار ہے، تجھ پر ایک صدیق کھڑا ہے، تجھ پر 2 شہید کھڑے. حضور نے پیشین گوئی بھی فرما دی کہ عمر بھی شہید ہوگا، عثمان بھی شہید ہوگا. اسکن یا احد ان علیک نبی و صدیق و شہیدان، اور ٹھہر جا، تجھ پر اللہ کے نبی ہیں، صدیق ہیں، 2 شہید ہیں. اور پہاڑ ٹھہر گیا. ایسا پیار تھا، ایسی محبت تھی. اور آخری بات کروں، ایک دفعہ مدینے کو خطرہ لاحق ہو گیا، ایسا خطرہ کہ یہ پروپیگنڈا ہو گیا کہ مدینے پہ حملہ ہو گیا. رات کا ٹائم تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رات کا وقت تھا. افواہ چل پڑی کہ دشمن آ گیا ہے. سنو بھائی، یہ حضور علیہ السلام کی سنت بیان کر رہا ہوں. وطن پہ برا وقت آ جائے تو کیا کرو، وطن کو کیسے بچاؤ، وطن کا دفاع کیسے کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھوڑا منگوایا جو بہت تیز رفتار گھوڑا تھا. کوئی زین نہیں رکھی، ننگا گھوڑا، کوئی زین نہیں کسی، کوئی چیز اوپر نہیں بچھائی. جلدی کے اندر، عجلت کے اندر میرے آقا کی شجاعت اور بہادری دیکھو. اس گھوڑے پر سوار ہوئے اور پورے مدینے کا اکیلا 2 جہاں کے سردار نے چکر لگایا اور چکر لگا کے واپس آ گئے اور فرمایا مدینہ محفوظ ہے الحمدللہ. یوں آپ نے مدینے کا دفاع فرمایا. اور جب پورا عرب مدینے پہ حملہ آور ہوا، پاکستان کو مدینے سے کئی نسبتیں ہیں. سارک کانفرنس ہونی تھی، اس میں بنگلہ دیش نے بھی آنا تھا، افغانستان نے بھی آنا تھا، اور بھی کئی ملکوں نے آنا تھا. تو یہ سارے اکٹھے ہو گئے پاکستان کے خلاف. ہم نہیں آتے، کانفرنس ملتوی کروا دی. یہ کوئی آج کی بات نہیں. سن 5 ہجری میں ایسا ہوا کہ مکہ پورا، بنو اسد، بنو غطفان، عرب کے سارے قبیلے، ادھر مدینہ کے اندر رہنے والے یہودی، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قریظہ، سارے اکٹھے ہو گئے. ایک اتحاد بن گیا، ایک ناٹو بن گیا. کیا مسلمانوں کو ختم کر دو، نیست و نابود کر دو، تباہ اور برباد کر دو. الکفر ملت واحدہ، کافر ایک جماعت ہوا کرتی ہے. اللہ ہمارے وطن کی حفاظت کرے. آپ آنکھوں سے دیکھ لیں گے یہ جتنی عالمی طاقتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ امریکہ، برطانیہ، یہ آپ کے حامی کم، مخالف زیادہ ہوں گے، منافقت کریں گے جیسے پہلے انہوں نے منافقت کی. اپنے بازوؤں پہ لڑنا سیکھو، بھروسہ سیکھو. سارے مخالف ہو گئے اور اتنا بڑا لشکر تیار ہو کر مدینے پہ حملہ آور ہوا کہ مدینہ کی کل آبادی سے ان کی تعداد زیادہ تھی. 12,000 کا لشکر تھا یا 10,000 کا لشکر تھا. اور اس وقت مدینہ کی کل آبادی 10,000 یا 12,000 نہیں تھی. کتابوں میں لکھا ہے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کا دفاع کیا اور بڑی حکمت کے ساتھ کیا. کیا کیا؟ آپ نے مدینہ کے ارد گرد خندقیں کھدوا دی. خود بھی حضور خندق کھودنے میں شریک تھے، خود بھی کدال لے کر آپ خندق کھود رہے تھے اور خندقیں کھد گئی. لشکر آیا، 15 دن ٹھہرا رہا. کسی نے خندق کو عبور کرنے کی کوشش کی تو صحابہ کے تیروں نے اس کا استقبال کیا. 15 دن گزر گئے. حضور نے سارا دن اللہ سے دعا مانگی. بدھ کا دن تھا، ظہر کے بعد حضور کی دعا قبول ہوئی. اللہ نے رات کو آندھی چلا دی، ان کے خیمے اکھڑ گئے، دیگیں چڑھی ہوئی تھی، دیگیں الٹ گئی اور یہ سارے کے سارے خائب و خاسر ہو کر واپس چلے گئے. اللہ نے مدینے کا دفاع کیا، مدینے کو محفوظ کیا. بھائیو، وطن پہ برا وقت آ جائے تو یہ پیغمبر کی سنت ہے. پاکستان ہمارا وطن ہے، پاکستان ہماری عزت ہے، پاکستان ہماری آبرو ہے، پاکستان ہماری پہچان ہے، پاکستان ہمارا رزق ہے اور پاکستان ہمارا علم ہے، پاکستان ہماری عبادت کا ذریعہ ہے. پاکستان دنیا میں اسلام کا قلعہ ہے اور پاکستان پورے عالم اسلام کے لیے مرکز ہے، قبلے کی حیثیت رکھتا ہے. اور جب اس پر برا وقت آ جائے تو پھر فرض ہے ہر جوان کا، فرض ہے ہر بوڑھے کا، فرض ہے ہر بچے کا، فرض ہے ہر مرد کا، فرض ہے ہر عورت کا، پھر اپنے وطن کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دو، اپنا سب کچھ قربان کر دو اور اپنے ملک کو بچاؤ، اپنے ملک کا دفاع کرو اور اپنے ملک کی افواج کی پالیسی کے تحت، اپنے ملک کی حکومت کی پالیسی کے تحت جو کر سکتے ہو وہ کرو. اور حکومت سے بھی کہتا ہوں کہ جن لوگوں پر تمہیں ناز ہے، ایئر کنڈیشن حجروں میں بیٹھنے والے، جن کی قومی اسمبلی اور سینٹ اور صوبائی اسمبلی میں ایک دن کا خرچہ کروڑوں روپے کا ہے، جب برا وقت آیا تو ایک آپ کو سرحدوں پہ نظر نہیں آئے گا. اور ہم مولوی جنہیں تم دہشت گرد کہنے لگے ہو، جن کی قربانی کی کھالیں بھی اب بند کرنے لگے ہو، اگر لڑائی کی ضرورت پیش آئی تو یہی مجاہد آگے ہوں گے، باقی سارے پیچھے ہوں گے. ہوش کے ناخن لو، مذہبی طبقے کو اپنا دشمن مت بناؤ. یہ پاکستان کے وفادار تھے، ہیں، رہیں گے. تمہاری ان چالوں کی وجہ سے یہ مذہبی طبقہ پاکستان کا دشمن نہیں بنے گا، بلکہ یہ سمجھے گا تم نہ اہل ہو. اگر کوئی شخص باپ اور بیٹے کے درمیان تفریق کر دے تو حلالی بیٹا باپ کو مارا نہیں کرتا، باپ کو مارا نہیں کرتا. ریاست ہماری ہے، ہمارے اکابر نے بنائی ہے، ہم اس کا دفاع کریں گے، اس کا دفاع ہمارا فریضہ ہے. کچھ لوگ ان کو پاکستان چاہیے اپنے اقتدار کے لیے، کچھ لوگوں کو پاکستان چاہیے پیسے بٹورنے کے لیے. ہمیں پاکستان چاہیے قیامت تک اس کو باقی رکھنے کے لیے. ہمیں پاکستان چاہیے اس لیے کہ اس کی بنیادوں میں 50,000 مسلمانوں کا خون ہے، 70,000 عزتوں اور آبروؤں کی قربانی ہے. اس پاکستان کے قیام کے اندر کروڑوں قرآن کریم کی شہادت کی قربانی ہے اور ہزاروں مساجد اور مدارس کی قربانی ہے جو آج ہندوؤں کے قبضے کے اندر ہے. اس لیے ہم نے اس پاکستان کو بچانا ہے. کہو انشاءاللہ. اور انڈیا سے کہتا ہوں اپنی اوقات میں رہو. مودی صاحب اپنی اوقات میں رہو. شاید تم نے مسلمانوں کے جذبہ ایمانی کو نہیں دیکھا. مومن ہے تو کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو لڑتا ہے بے تیغ سپاہی. یہاں تو ایک ایک سپاہی 40 ٹینک اکیلے تباہ کر دیا کرتا ہے. اور جب سارے ہی سپاہی بن جائیں تو پھر اپنے وطن کی خیر مناؤ، اپنی حدود میں رہو. ہر ملک اپنے حدود میں رہے، کوئی کسی کا حق سلب نہ کرے. کہتے ہیں پانی روک دیں گے، دریا بند کر دیں گے. تم پانی بند کرو گے انشاءاللہ اللہ تمہارا ناطقہ بند کر دیں گے. کہتے ہیں ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. پاکستانی ان کو کم نہ سمجھو، کمزور نہ سمجھو.
الحمدللہ یہاں ایمانی قوت موجود ہے. اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ.